السلام علیکم، میں ہوں بشارت صدیق اور آپ دیکھ رہے ہیں بردرز ولاگ۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ڈٹ کے کھڑا ہے اب کپتان، ٹھیک کرے گا سب کپتان۔ عمران خان اب بھی ڈٹ کر کھڑے ہیں۔ اڈیالہ جیل میں صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی جو اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا ہے کہ 9 مئی سے قبل GHQ کے باہر احتجاجی مظاہرے کے پرامن کال کے بیان پر قائم ہوں۔ بانی پی ٹی نے وضاحت کے ساتھ GHQ کے باہر پرامن احتجاج کے بیان کی دوبارہ تصدیق کی۔ انہوں نے کہا کہ میرے بیان کو ایسے پیش کیا گیا جیسے میں 9 مئی واقعات کا اعتراف جرم کیا ہو۔ GHQ کے باہر پرامن احتجاج سے متعلق میں نے 3 ولاگز بھی کیے۔ 12 مرتبہ پولیس تفتیش میں بھی GHQ کے باہر پرامن احتجاج کا کہہ چکا ہوں۔ عمران خان نے کہا کہ مجھے قتل کرنے کے لیے 14 مارچ کو میرے گھر پر حملہ کیا گیا۔ 18 مارچ کو جوڈیشل کمپلیکس سے باہر مجھے قتل کرنے کا پلان تھا۔ میرے پاس ثبوت ہیں کہ 18 مارچ کو مجھے قتل کیا جانا تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے پارٹی کو کہا تھا کہ اگر فوج اور رینجرز مجھے گرفتار کریں تو آپ نے GHQ اور کنٹونمنٹ کے باہر جا کر پرامن احتجاج کرنا ہے۔ صحافی نے سوال کیا کہ کیا آپ کہتے ہیں پرامن احتجاج کی کال دی تھی لیکن 9 مئی کو پرامن احتجاج تو نہیں ہوا، جس پر بانی پی ٹی آئی نے کہا کہ احتجاج پرامن اس لیے نہیں ہوا کہ ان کا پہلے سے یہ پلان تھا۔ یہ CCTV فوٹیج اس لیے سامنے نہیں لا رہے کیونکہ ہمارے لوگ CCTV فوٹیج میں موجود ہی نہیں ہیں۔ CCTV فوٹیج میں ہماری بے گناہی کے ثبوت ہیں۔ CCTV اس لیے سامنے نہیں لائی جا رہی کیونکہ اس میں کسی اور کے چہرے ہیں۔ کپتان کا کہنا تھا کہ جہاں سے مسئلہ ہوتا ہے وہیں احتجاج ہوتا ہے، پولیس اسٹیشن کے باہر جا کر احتجاج نہیں کرنا۔ کپتان نے کہا کہ 9 مئی کی CCTV فوٹیج چوری ہونے پر میں عدالت جا رہا ہوں۔ میں خود رینجرز کے خلاف کیس کر رہا ہوں کہ کس طرح سابق وزیر اعظم کو ہائی کورٹ کے احاطہ سے اغوا کیا گیا، کس نے رینجرز کو آرڈر دیا تھا کہ مجھے گرفتار کریں، کس نے پارٹی چیئرمین کو ڈنڈے مارنے کا حکم دیا تھا۔ کپتان نے کہا کہ حکومت نے سوشل میڈیا پر کریک ڈاؤن کا آغاز کر دیا ہے۔ 75 سالہ کینسر سروائیور رؤف حسن کو بھی حکومت نے گرفتار کر لیا ہے۔ سوشل میڈیا کے معاملے پر وہ تفتیش کریں گے جو خود NRO 2 اور فارم 47 سے حکومت میں آئے ہیں، جن کی کوشش ہے کہ فوج اور PTI میں تصادم ہو، وہی اس معاملے کی تفتیش کریں گے۔ تفتیش کے لیے جوڈیشل کمپلیکس بنائیں۔ انہوں نے کہا کہ تفتیش کے لیے جوڈیشل کمیشن بنانا بے حد ضروری ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ انہوں نے کہا کہ سوشل میڈیا جمہوری پبلک کی آواز ہے، خدا کا واسطہ ہے عوام کی آواز کو ڈیجیٹل دہشت گردی سے نہ جوڑیں۔ کسی بھی ادارے پر اگر تنقید نہیں ہوگی تو وہ ادارہ تباہ ہو جائے گا۔ صحافی نے سوال کیا کہ آپ نے اپنے دور حکومت میں قانون سازی کروا کر فوج کے خلاف بات کرنے پر سزائیں مقرر کی تھیں، جس پر کپتان نے کہا کہ تنقید اور بے جا تنقید میں فرق ہوتا ہے۔ ہمارے ایک دور میں کوئی صحافی ملک چھوڑ کر نہیں گیا، نہ قتل ہوا، اس سے بہتر تو پرویز مشرف کا لبرل دور تھا۔ صحافی نے سوال کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قومی سلامتی کے ادارے پر بھی کھلے عام تنقید کی جائے، جس پر کپتان بولے کہ قومی سلامتی کا ادارہ ہو یا کوئی اور ادارہ، ہر ادارے پر تنقید ہونی چاہیے۔ ان ججز کی سوشل میڈیا پر تعریفیں ہو رہی ہیں جنہوں نے ہمارے حق میں فیصلہ دیا۔ فوج پاکستان کی ہے، نون لیگ اور پیپلز پارٹی کی نہیں۔ فوج اگر فارم 47 کی حکومت کے ساتھ کھڑی ہوگی تو اس کی ساکھ متاثر ہوگی۔ فوج کا فارم 47 والوں کے ساتھ کھڑا ہونا ملک، معیشت اور جمہوریت کے لیے نقصان دہ ہے۔ صحافیوں نے سوال کیا کہ ریکارڈ پر آپ کے بیانات موجود ہیں کہ نیوٹرل جانور ہوتا ہے، پھر آپ کس طرح آرمی چیف سے نیوٹرل رہنے کی اپیل کرتے ہیں؟ خان نے جواباً کہا کہ نیوٹرل کا مطلب جانور نہیں، غیر سیاسی ہوتا ہے۔ نیوٹرل کا لفظ شاید غلط استعمال ہوا، میرے کہنے کا مقصد تھا کہ فوج آئین کے دائرے میں رہے۔ ان سے سوال ہوا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں آرمی چیف کا کردار ہے، جس پر عمران خان نے کہا کہ ہماری پارٹی کو کس نے الیکشن نہیں لڑنے دیا، اسٹیبلشمنٹ کے بغیر یہ ممکن ہی نہیں۔ نواز شریف پر کرپشن کے اتنے کیسز تھے، سب کے سب یکدم ختم کر دیے گئے۔ صحافی نے کہا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ آپ کو فوج سے لڑا رہی ہے تو حکومت نے آپ کو دوبارہ مذاکرات کی پیشکش کی ہے، آپ مذاکرات کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم نے مذاکرات پہلے بھی کیے لیکن اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا۔ یہ ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کر رہے ہیں اس کا ہمیں نقصان ہی نہیں، ہماری جماعت کو فائدہ ہو رہا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ جماعت اسلامی نے مہنگائی اور بجلی بلوں کے خلاف دھرنا دے کر زبردست کام کیا ہے۔ میں جماعت اسلامی کے موقف کی تائید کرتا ہوں۔ اسلام آباد میں ہمیں جلسے کی اجازت نہیں ملی، ہمارے کارکنان کو گرفتار کیا جاتا ہے۔ اسلام آباد میں اجازت نہ ملنے پر فیصلہ ہوا ہے کہ 5 اگست کو سوابی میں بڑا پاور شو کریں گے، 5 اگست کو KPK اور پنجاب کے بارڈر پر جلسہ کریں گے۔
جس میں ملک بھر سے کارکنان شرکت کریں گے۔ سوابی میں جلسے کا فیصلہ اس لیے کیا کہ ملکی حالات تقاضا کرتے ہیں کہ کوئی انتشار نہ ہو۔ سوابی میں جلسہ کر کے دکھائیں گے کہ ملک میں کس کی پاور سب سے زیادہ ہے۔ خان کہتے ہیں کہ ہمیشہ کہ ہمارے ساتھ مسلسل زیادتی ہو رہی ہے اور یہ زیادتی حکومت تنہا نہیں کر سکتی۔ الیکشن چوری سے لے کر پکڑ دھکڑ اور ہمارے کارکنان کے ساتھ جو جرم اور فسادیت کی گئی وہ۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں۔ خدا حافظ۔